بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ کیسے ہیں آپ سب جناب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہفتے کا پہلا دن بھی ہے اور میرا تو چھٹیوں کے بعد آج پہلا دن ہے، تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں اور آئی واز ان عراق الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اس کی عنایت تھی کہ میرا بلاوا آیا اور میں وہاں پر گئی۔ اور جب بھی ہم کسی بھی ایسی پاک اور مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، یا پھر نجف ہو یا کربلا ہو، تو پھر ایک جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں اور شاید میں ورڈز میں ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اور جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور دل بھی نہیں کرتا آنے کا، لیکن اوبویسلی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ، پازیٹیو میسج کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، میں نے پہلا یہ میسج دیا تھا اور پیغام حدیث کے ایک جز کا دیا تھا کہ حرام سے بچتے رہنا۔ آج کا میسج اور پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا وہ یہ ہے کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی تقسیم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، شہری آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر رپورٹر اشرف خان صاحب بھی موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل صحیح، آپ سنائیں کیسا رہا آپ کا چھٹیوں کا 10-15 دن؟ ہاں آلموسٹ 14-15 ڈیز بہت اچھا رہا اور بہت ہی الگ فیلنگز ہوتی ہیں، ایک سکون آپ کو ملتا ہے اور واپس آنے کا میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ کو آنا ہوتا ہے واپس اور دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں خیر اپنی پہلی سٹوری کی جانب، آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور بڑی مشکل، اور اس وقت جو بیسک نیسیسٹیز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے روٹی، آٹا۔ اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1600 روپے تک کا پہنچ گیا ہے، اور ایک ہفتے میں جو 1 کلو آٹا ہے وہ 2 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے، جس کے بعد جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 1600 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جبکہ ہم دوسرے شہروں کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، تو وہاں پر جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1100 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہے۔ آخر کیوں کراچی والوں کے لیے اتنی مشکلات کیوں؟ جی اشرف صاحب خان، جی اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو گندم ہے اس کا ریٹ پنجاب میں، کے پی کے میں اور دیگر صوبوں میں کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے۔ سندھ نے جو ہے گندم کی فی امدادی قیمت جو ہے سپورٹ پرائس وہ رکھی ہے 50 روپے کلو، جبکہ پنجاب میں ہے 45 روپے کلو، یعنی کہ فلور ملز یا ان سب کو جو سرکاری گندم ہے وہ سستی مل رہی ہے 5 روپے۔ کہاں پہ؟ پورے تینوں صوبوں میں۔ سندھ میں جو ہے 50 روپے کلو ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں اوپن مارکیٹ میں، کیونکہ فلور ملز جو ہیں سرکاری گندم کے ساتھ اوپن مارکیٹ سے بھی لیتے ہیں، تو سرکاری قیمت ہے 50 روپے کلو 1 کلو گندم، اور بازار میں جائیں تو وہ اس وقت 68 روپے، 66 روپے، 70 روپے، الگ الگ ریٹ جو ہیں، جیسے کہ بیوپاری اپنا مال خرید کے رکھتا ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کی وجہ سے پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب امپیکٹ دیکھیں، اگر ہم خبر کا جو خلاصہ دیکھیں تو سوائے سندھ کے پورے ملک بھر میں جو ہے زیادہ قیمت جو ہے 1100 روپے، 1200 روپے یا 1300 روپے۔ پنجاب، کے پی کے، ان سے اگر ہم ملائیں کراچی کا تو وہ 20 کلو کا تھیلا 500 روپے مہنگا ہے، ٹھیک ہے، 1600 روپے کا، اور وہ 1100، 500 روپے مہنگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہاں کی آپ دیکھیں
آپ جس شہر میں سب سے زیادہ آبادی ہو، اس ملک کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ آبادی، مردم شماری کے علاوہ اگر دیکھیں تو بزنس کمیونٹی کراچی چیمبر فیڈریشن ہاؤس کے لیے 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے. یہاں کی جو ڈیمانڈ ہے کھانے پینے کی ان سب کی وہ سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود یہاں پہ جو امپیکٹ اگر آپ دیکھیں، آٹا مہنگا ہوتا ہے تو سب چیزیں، جیسے آپ جاتے ہیں آج کل گیس کا ایشو چل رہا ہے تو باہر سے جا کے روٹی لیں، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی گھر والے منگاتے ہوں گے، جیسے چپاتی، تو ایک نان جو ہے 15 روپے کلو کی، 15 روپے کی ایک جو ہے نان ہے. اور اگر ہم چپاتی کی بات کریں تو جو 8 روپے کی ملتی تھی وہ 10 روپے بھی اب 12 روپے کی ہوگی. چپاتی بالکل پتلی سی ہوتی ہے، 12 روپے کی ایک چپاتی. اب غریب آدمی کی اگر ہم بات کریں تو کھانا پینا اور یہ سارا، تو آپ کا سب سے سستا جو تھا وہ گندم ہوتی ہے. اب گندم کا امپیکٹ دیکھیں کہ 20 کلو اگر ہم ایک ہفتے میں دیکھیں 40 روپے مہنگا ہوا ہے، تو ایک غریب آدمی کی جیب پہ کتنا بوجھ پڑا، کیونکہ گھر میں اگر 6 لوگ ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ویکلی وہ گندم لیتا ہے. کوئی چاول تو وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو خالی کراچی کی آپ کہہ رہے ہیں گندم مہنگی ہو گئی، تو کراچی کے مطلب سندھ میں مہنگی ہوئی ہے، باقی اس میں نہیں ہوئی؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ اس کی پھر وہی وجہ کہ جو سرکار نے جو قیمت رکھتی ہے گندم کی، جو فصل اگا رہا ہے کاشتکار اس سے جو لیتے ہیں، تو وہ پنجاب کے پی کے میں کم ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہے. اس کے بعد جب ہمیں بازار میں لوگوں نے لے کے اپنی اسٹور جو کرتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں تو وہ اپنا منافع الگ رکھ رہے ہیں. تو جو فوڈ کی بات کریں تو اس میں آڑتی وغیرہ سب کما رہے ہیں، کاشتکار کچھ نہیں کما رہے ہیں. کاشتکار جو اپنے سب کچھ لگانے کے بعد جو اس کو پیسہ مل رہا ہے پر کلو گندم پہ مشکل سے وہ 3 روپے یا 2 روپے کماتا ہے. اچھا، جو اگر ہم دیکھیں جو نقصان ہے وہ جو گروور ہے، جو اس کو بنا رہا ہے، جو کاشتکار ہے اس کا، اور اینڈ یوزر یعنی جو ہم لوگ ہیں، باقی مڈل مین کو بھی مل رہا ہے، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ بھی اپنا مارجن رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. دیکھیں یہ سسٹم جو ہے اس کو درست کرنے جا رہی حکومت نے جو کام کیا، وفاقی حکومت نے، اس نے FBR کے تھرو جو ہے یہ سارے آڑتی ہو گئے، ہول سیلر ہو گئے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہو رہا ہے کہ کتنا مال خریدا کتنا بیچا، جیسے پوائنٹ آف سیل ہوتا ہے. اب یہ جو ہے جتنی ان کی عیاشیاں تھیں نا وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بڑا بڑا کام کرتے ہیں اور پھر کیا بولتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو بھی صوبائی گورنمنٹ یا کسی کی بات کریں ان کا یہ کام ہے فوڈ انفلیشن کو روکنا. سب سے امپورٹنٹ بات کہ گندم اگر مہنگی ہوتی ہے تو آپ کا جو لوور طبقہ ہے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اب ہم لوگ مکس کھا رہے ہیں، ہم چاول بھی کھا رہے ہیں، ہم گندم بھی کھا رہے ہیں، لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ روٹی ہی کھاتا ہے. وہ کیونکہ بازار میں روٹی اگر آپ کو بتائے ایک روٹی 15 روپے کی، اور گھر میں اگر 6 لوگ ہیں آپ لگا لیں 100 روپے چلے گا نا، وہ ویسے ہی پریشان ہے. وہ آلو کا سالن بنا کے اس سے وہ روٹی لگا کے بچوں کو کھلاتا ہے. اتنی مشکل ہو گئی ہے زندگی لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے. اب یہاں پہ اگر آپ نے صرف ایک امدادی قیمت ان لوگوں کو سپورٹ دینے کے لیے دے دی ہے، تو جب امدادی قیمت 50 روپے گندم کی ہے تو 70 روپے کیسی بک رہی ہے؟ تو آپ اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ گندم بھی سیل کریں. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی. چینی سب مافیا ہے نا ہمارے پاس، آپ چینی کی بات کریں وہ مافیا ہے، گندم کی بات کریں وہ مافیا ہے، گنے کی بات کریں وہ مافیا ہے، چینی مطلب وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے عام عوام پہ. عام عوام کی جیب سے جتنا پیسہ نکلے گا تو اگلی خریداری نہیں. کیونکہ میرے جیب میں اگر ایگزامپل لیتے ہیں 1000 روپے پڑے ہوئے، اب مجھے تیل بھی لینا ہے، مجھے سبزی بھی لینی ہے، تو مجھے آٹا بھی لینا ہے، یہ سب تو میں کہاں سے کروں گا پورا. اچھا اشرف صاحب، یہ جو 80 روپے فی کلو آٹا مل رہا ہے اس وقت کراچی کے سٹورز میں، اگر یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کریں تو وہاں پر بھی اتنا ہی ہے یا اس سے کچھ کم ہے قیمت؟ دیکھیں جو سرکاری قیمت پہ جو سپورٹ پرائس مل رہی تھی وہاں پہ جو سستا آٹا یا وہ اس کی بات کریں تو کراچی میں 50 کے قریب یوٹیلیٹی سٹور ہیں، لیکن ان کو جو ہے کرنٹ قیمت پہ جو سستا آٹا تھا 500 روپے کا 10 کلو کا تھیلا وہ نہیں مل رہا ہے. اچھا، نہ تیل ہے سستا نہ آٹا ہے. یوٹیلیٹی سٹور میں غریب لوگ جو کام کر مزدور وہ جا کے لیتے تھے اور وہ بھی نہیں مل رہا. لیکن یہاں پہ ابھی جو ہم بات کریں یہ فلور ملز کی پرائس ہے، یعنی جو بڑی بڑی فلور ملز بنا کے جو آٹا دیتے ہیں جو بوریوں میں بڑے بڑے، تو وہ ہے 80 روپے کا. لیکن ہم چھوٹی چکی جو پیور گندم جو ہم لیتے ہیں جس میں چوکر نہیں نکلا ہوا ہوتا، آپ کا میدا نہیں نکلا ہوا ہوتا، سوجی نہیں نکلا ہوا ہوتا، تو وہ جو ہے سب سے پاورفل جیسے کہتے ہیں. جیسے میں لیتا ہوں لال آٹا، تو چھوٹی چکی کا آٹا آپ تو یہ 80 روپے سے پریشان ہیں. جو ہم جیسے زیادہ تر چھوٹی چکی کا آٹا جو لال آٹا جو ہے اس وقت 90 روپے کلو ہے. مطلب آپ پرائس کمپیریزن دیکھیں، وہ 80 روپے کا ایک آٹا ہے، ایک 90 روپے کا ہے. لیکن وہ جو 90 روپے کا پوری گندم ڈالتے ہیں اس سے جب نکلتا ہے تو پیور آٹا نکلتا ہے. تو اشرف صاحب یہ تو اب ہم کہہ رہے ہیں گندم کی قیمت بڑھ گئی، لیکن اوور آل اگر ہم کموڈیٹیز کی پرائسز دیکھیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. انفلیشن ریٹ، فوڈ انفلیشن اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے اور موجودہ حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے، کیا اسٹریٹجیز ٹھیک نہیں ہیں
جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، یہ حکومت کتنی ذمہ دار ہے اس وقت؟ دیکھیے یہ حکومت کو 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور ان کا کام تھا، انہوں نے کہا تھا پہلے 100 دن میں ہم یہ کام کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب 3 سال سے اوپر گزر گیا، اور جو فوڈ انفلیشن ہے اس پہ آ کے یہ بول دینا کہ آرتی کا کام ہے، اس کا کام ہے، آپ کا کام ہے بالکل وفاقی گورنمنٹ کا کہ فوڈ سپلائی چین کو بہتر کیا جائے، جس میں یہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں ایک ہے تاثر کہ اس کا امپیکٹ ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان، ماشاءاللہ سے ہمارے پاس گندم بھی ہے، ہمارے پاس سبزی بھی ہے، ہمارے پاس چاول بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس آپ سے نام لیں، آپ گنا ہمارے پاس سب سے لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک زرعی ملک ہے، لیکن جو ہماری گندم ہے، جو ہمارا گنا ہے، چینی ہمیں مہنگی ملتی ہے، گندم ہمیں مہنگا، آٹا ہمیں مہنگا، مطلب یہ حیران کن سوال ہے کہ ہم لوکل پروڈکشن کرتے ہیں اور امپیکٹ کرتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ سے کمپیریزن کریں۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ میں گندم مہنگی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں لوکل گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ سرپلس ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اضافی گندم جو ہو رہی ہے، ایگزامپل لیتے ہیں کہ 20% طلب سے زیادہ اگر ہماری گندم کی جو آ رہی ہے پروڈکشن وہ کہاں جا رہی ہے، یہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کے 1-2 ممالک ہیں ان کو ضرورت بھی ہے، جیسے افغانستان کی بات کروں ان کو بھی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی گندم جاتی ہے، یہاں کے لوکل بیوپاری بھی ان کے ساتھ کام ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، میں آپ سے چیز لے رہا ہوں، مجھے کم پیسے مل رہے ہیں، مگر میں افغانستان بھیج رہا ہوں تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو میں کہاں کام کروں گا؟ میں افغانستان بھیجوں گا۔ تو یہاں پہ لیکن جو آپ کا سرپلس ہوگا وہی آپ بھیجیں گے نا، آپ اپنی لوکل یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا۔ اچھا اب جیسے کراچی، اب آپ دیکھیں نا ڈیٹا، گورنمنٹ جو ڈیٹا نکالتی ہے وہ کیسے نکالتی ہے، میں حیران ہوں کہ آپ 1,62,00,000 جو مردم شماری ہوئی ہے کراچی کی اس پہ آپ نکالتے ہیں، لیکن آبادی تو آفیشیل جو ہیں کراچی چیمبر ہو گیا، فیڈریشن آف 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کا ڈیٹا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی ان کے کھانے پینے کی۔ تو اس فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کے ساتھ صوبائی گورنمنٹ کو بھی کام کرنا ہوگا۔ جو امپیکٹ ہے کہ پرائس کیسے کم ہوگی تو وہ ان کا کام ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب اور آپ کو بتائیں وہ لوگ جنہوں نے گاڑیوں کے ٹیکس نہیں دیے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ آج سے کراچی میں جو ہے وہ مہم شروع ہونے جا رہی ہے، روڈ چیکنگ ہوگی ان تمام افراد کی جنہوں نے گاڑیاں، جن کے پاس گاڑیاں تو موجود ہیں لیکن وہ انہوں نے ٹیکس ان پہ نہیں دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر برائے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ مکیش چاولہ کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کا ٹیکس نہ دینے والے جو مالکان ہیں ان سے ٹیکس وصولی کے لیے آج سے مہم شروع کی جائے گی، اور یہ جو مہم ہے اس کے لیے 10 ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، اور آج سے کراچی کے 37 مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی، اور یہ مہم ڈیفالٹ گاڑیوں کے مالکان سے ٹیکس وصول کے لیے شروع کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو اشرف صاحب یہ بتائیے کہ گاڑیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک تو جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تب آپ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر جب آپ روڈ کا وہ کس قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں؟ دیکھیے جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایف ڈی ہوتا ہے جو وفاق کو دیتے ہیں، پھر سیل ٹیکس ہوتا ہے، جی ایس ٹی کہلاتا ہے، اس کے علاوہ رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو گاڑی چلاتے ہیں تو ہر سال کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ صوبائی گورنمنٹ لیتی ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جیسے کہ سندھ کا ہے اب یہ لیتا ہے، تو وہ جو یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لیتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ 1000 سی سی تک کی گاڑی کی بات کریں تو وہ 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ 1000 سی سی سے اوپر تک کے لے کے 1300 سی سی تک کی گاڑی ہے تو اس پہ جو ہے 1000 روپے کے ساتھ آپ کا ود ہولڈنگ لگ جاتا ہے، یعنی 2500 روپے سال کا ٹیکس ہوتا ہے۔ پھر جتنی سی سی زیادہ ہوگی، یعنی 1300 سی سی زیادہ 1800 سی سی ہوگی تو اس کی 5000 روپے سال کا ٹیکس ہے۔ اب یہ ٹیکس کیوں وصول ہوتا ہے کہ آپ کا جو سڑک کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا، کیونکہ گاڑیاں چل رہی ہیں، کیونکہ ہر ملک میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے، یہ پلاننگ تو کر رہے ہیں، مہم اسٹارٹ کر دی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی اپڈیٹ کیا کہ 10 ٹیمیں بنائی، 37 مقامات شہر کے۔ اب اس شہر میں سوال یہ بنتا ہے لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ ان سے بھی تو پوچھیں نا۔ اب یہ گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے، آپ کام کر کے تو دکھائیں، آپ جو ٹیکس لے رہے ہیں کہاں لگا رہے ہیں آپ ٹیکس؟ دیکھیں میں اگر کچھ مجھے سہولت مل رہی ہے تو میں خوشی دوں گا نا۔ ایگزامپل کہ میرے پاس اچھی سیلری آ رہی ہے اور کوئی آ کے مجھ سے مدد مانگتا ہے، یا کوئی مجھے گورنمنٹ کہتی ہے بھائی اضافی جو ہے اب آپ کے اوپر 1000 روپے ٹیکس لگ رہا ہے، تو میری آمدنی اچھی ہو رہی ہے، میں 1000 روپے ٹیکس دے دوں گا، تو مجھے سہولت بھی تو مل رہی ہے نا۔ اب یہاں پہ اگر میں جا رہا ہوں، اگر میں روڈ ٹیکس دوں، آپ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں کو آپ کسی منسٹر سے پوچھ لیں کتنی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، کتنی موٹر سائیکلیں، کتنے رکشے ہیں، آپ روڈ پہ نکلتی ہیں آپ دیکھیں، مطلب ایسا لگتا ہے کچھ جنگل میں آ گئے ہیں، مطلب کوئی گنتی نہیں ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس شہر میں 14 لاکھ گاڑیاں ہیں، 30 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں،
अच्छा, ठीक है। आपकी 5000 बसें हैं, छोटी बड़ी जो बसें जो चलती हैं वो जो प्राइवेट उसमें, अब वो जो बसें हैं और ये सारी वो कहीं और शहर में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे टैक्स नहीं देती हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, नई गाड़ियाँ भी हैं जो कि कंपनी से होती हैं एफिलेटेड, वो तो हर साल अपडेट कर दी। लेकिन जो एक आम आदमी वैसी महंगाई से इतना परेशान हो, टैक्स ही नहीं, क्योंकि सहूलत नहीं मिल और रही है। लोगों का भरोसा भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप टैक्स तो देते हैं, बाकी जहाँ पे आपको देना है जो सेल टैक्स है, उसके बाद जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता, आपके रोड्स बेहतर नहीं होते, तो लोग भी देते हुए कतराते हैं। मतलब एक मैं गिनती गिनूंगा ना, मैं कितने टैक्स दूंगा। हाँ। मैं एफईडी दूंगा, सैलरी पे मैंने टैक्स दे दिया, मेरी सैलरी पे आउटसोर्स कर दिया, आपकी भी आती है, मेरी भी कट के आती है। उसके बाद जो फिर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ उस पर जीएसटी दे रहा हूँ, बिजली से माना एफईडी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ड्यूटी दे रहा हूँ। फिर मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ तो गाड़ी पे बैटरी भी डलवा रहा हूँ तो उस पर भी मैं दे रहा हूँ टैक्स। गाड़ी के नाम पे करा रहा हूँ, वो गलती कर ली अगर मैंने तो वो भी टैक्स दो। और जो वहाँ एक्साइज में लोग हैं वो भी भत्ता लेते हैं, उनका अलग है। फिर बाकी साल का जो मुझे टैक्स देना है वो भी। अगर आप गाड़ी इस शहर में चेक करें ना जी, नए मॉडल के अलावा बात करें, अगर 2000 से पहले की गाड़ियाँ अगर हम रोकना शुरू करें और आप देखें तो 80% गाड़ियाँ जो है ना अभी करंट टैक्स नहीं दिया हुआ। वजह क्या है? लोग अच्छा, अब ये जो कहा जा रहा है कार्रवाई की जाएगी, तो कि क्या लीगल एक्शन हो सकेगा उन लोगों के खिलाफ जो कि बिल्कुल टैक्स नहीं देते हैं? देखें, दो चीज़ें, अगर वो 10 साल या 20 साल से टैक्स नहीं दे रहा है तो जो कानून ये कहता है कि उसकी गाड़ी बॉन्ड हो सकती है। अच्छा, ठीक है, बॉन्ड हो जाएगी और उससे फिर एक एफिडेविट लिया जाएगा सारी जो पेनल्टी के साथ। यानी एग्जाम्पल उसने साल का 1000 रुपये देना था, तो 1000 रुपये जो जुर्माना और पेनल्टी, दो चीज़ें लगती हैं। जुर्माना हो गया, उसके अलावा जो पिछले सालों का वो जो इजाफी लगता है, 1000 के बजाय वो 2000 रुपये साल का देगा, तो 10 साल का आप लगा लें 20,000 बन गया, तो उसकी थोड़ी सी जान निकलेगी। तो अब मसला ये है कि ज़बरदस्ती आप अगर ये करते हैं तो उससे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ती है कि अब इस शहर में अगर मेरे हिसाब से 14 लाख गाड़ियों की हम बात करते हैं, 14 लाख गाड़ियों में से अगर 4 लाख ने दिया, 10 लाख नहीं दिया, तो सवाल बनता है कि क्यों नहीं दिया भाई? तो आप भी तो काम करें ना। आपके पास 2-3 लाख आपके पास रुपए रिकॉर्ड तो सारी मौजूद है ना, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। टैक्स कलेक्शन आपके पास है और वो टैक्स कलेक्शन जा रहा है, तो आप बताएं ना आवाम को आके, भाई ये मेरे पास इतना टैक्स कलेक्शन जमा हुआ है और मैंने यहाँ लगाया। ये मिनिस्टर का काम है, वो आएँ बताएं कि ये जो पैसे मैंने आए, आमदनी हुई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ लगाया। आप कराची शहर की बात करें, सिर्फ ये मेन रोड की बात नहीं होती, गली कूचों में आप जाएं, ऐसा लगता है मोहनजो दड़ो में आ गए हैं। मतलब आप नॉर्थ नाज़ाबाद में जाएं, नाज़ाबाद में जाएं, कोई सड़क नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं हुआ ना 10 साल से, और तबाह हो गया ये शहर। आप लांडी की बात करें, कोरंगी देखें, हम इस वक्त कोरंगी में हम यहाँ आते हैं, आप बाहर की रोड देखें आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी मतलब पहाड़ी इलाके में आए हैं। मतलब यहाँ पे मतलब सीधे से रोड का नाम ही नहीं है। आप बाहर से आए, जो ये हमारा स्टूडियो है, इसके बाहर से रोड जो आ रही है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब ये जो लोग बैठे हुए हैं, अब वो सब एक दूसरे पे बोलते हैं इसका काम है, इसका काम है। आप पैसे ले रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह आप पैसे लें, तो आप लगाएं भी, और अगर नहीं लगाए तो आप डिटेल बताएं कि आपने अगर पिछले 10 साल में जो टैक्स कलेक्शन हो कहाँ कहाँ लगाया। अब वो आवाम भी सवाल करती है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, वो हमसे बोलते, क्योंकि वो डायरेक्ट हम सवाल करते हैं उनसे, जो मिनिस्टर होते हैं, ये होते हैं। तो अब ये है कि आवाम का भी टारगेट अब ये हो गया है कि आप काम करो, पैसे दे देंगे हम। अब इनको ये टैक्स कलेक्शन ज़बरदस्ती लेंगे। आप देखें इस वक्त शहर में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वाले भी रोक के अभी हमारे जो चालान कर देते हैं। अच्छा, ये भी है कि लोगों को भी टैक्स देना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपने भी बोला साल का 1000 रुपये या 2500, लेकिन वही बात है कि लोग जितना पहले जिन चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं, काम नहीं होता, हुकूमत डिमांड करती है कि आप लोग टैक्स दें, आपका जो रेवेन्यू है उससे हम आपकी मतलब हालात बेहतर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची हो या पाकिस्तान के दूसरे शहर हों तो लगाया नहीं जाता, इसलिए लोगों का जो एतबार है वो भी ख़त्म होता जाता है। खैर, हम चलेंगे अपनी अगली ख़बर को बताएं कि कराची के अस्करी पार्क का जो नाम है वो एक हफ़्ते में दूसरी बार तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर KMC ने पार्क को तहवील में लिया था और इसके बाद जो इसका पार्क का नाम है वो KMC अम्यूज़मेंट पार्क रखा था, लेकिन अब इस पार्क का नाम जो है वो यौम यकजहती कश्मीर के दिन मुर्तज़ा वहाब ने डिसाइड किया कि इसका नाम कश्मीर पार्क रखा जाएगा। इस वाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए City 10।
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے عسکری پارک کے بارے میں، جس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے مرتضیٰ وہاب نے کشمیر پارک رکھ دیا ہے. اور یہ کشمیر ڈے کے دن کشمیریوں کی جو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر یہ پارک رکھا، اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلے یہ عسکری پارک تھا، عسکری قیادت میں تھا، اب KMC کے انڈر آ گیا ہے. کیا کہیں گے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اب جو وہاں کے رہائشی ہیں، عوام ہیں؟ جی اگر دیکھا جائے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تھا، وہاں جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا گلشن سے جاتے جو عسکری امیوزمنٹ پارک تھا. اچھا. تو اس کے بعد جو اب یہ KMC کے انڈر میں دے دیا، اور بیسیکلی یہ پارک پہلے KMC کے پاس ہی تھا. پھر اب یہ واپس سے یعنی کہ عوام کے لیے آنے جانے کے لیے ایک سستی ان کو تفریح کے لیے تھا. تو اب یہ پہلے ایک پرائیویٹ سیکٹر گیا تو مہنگا ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک انٹری 100 روپے کی. تو اب ایک عام آدمی ٹکٹ جو ہے اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ KMC صرف 5 روپے یا 10 روپے جو لیسی ہے پارکنگ کے ساتھ، تو آپ اندر چلے جائیں، بچے کھیلیں گے یہ سب. اب مین یہ ہے کہ ایک آج مطلب کراچی کے لیے ایک یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بڑا مثال دی ہے کہ ایک جو پارک تھا ہمارا، وہ بہت بڑا پارک ہے وہ گلشن کا. تو وہاں کا جو امیوزمنٹ پارک سے اب اس کو جو ہے کشمیر ڈے کے حساب سے جو نام رکھا ہے، تو پہلی بات کراچی میں ایک ہو گئے، اب ہم اس کو نام کہہ سکیں گے کشمیر ڈے کے حساب سے، جو کشمیریوں کے لیے جو جد و جہد کے لیے خراج تحسین دیا ہے کہ کشمیر پارک آ گیا کراچی میں. ساتھ میں اب یہ ہے کہ آگے چل کے KMC ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اس پارک کو سنبھالے بھی. لیکن ہاں KMC بہت اچھا کام کرتا ہے. صحیح آپ نے کہا، کیونکہ اس کو اگر سنبھالیں گے نہیں تو وہ جو ابھی سب کام ہوا ہوا ہے وہاں پہ سب کچھ بنا ہوا ہے، صرف کیا ہے کہ وہاں پہ ان سب کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ وہ اس حالت میں. آپ کو لگتا ہے یہ مینٹیننس، اصل کام تو مینٹیننس ہے نا اشرف صاحب کا؟ پارکس تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو اس کا حشر کیا جاتا ہے، جو کچرے کا ملبہ، اور لوگ آتے ہیں چیزیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. جی یہاں پہ عوام کا بھی ہے. اگر ہم دیکھیں آپ عوام کا ایک بہت بڑا اس میں ذمہ داری ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے اس کی بھی بڑی ایک، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو مطلب لیں مرتضیٰ وہاب صاحب بہت تیزی سے کام ہر جگہ خود پہنچ جاتے ہیں، اور میرے حساب سے یہ وہاں جا کے چکر لگاتے رہیں گے. کیونکہ KMC جتنے بھی افسران ہیں آج کل ان کی شامت آئی ہوئی ہے، کیونکہ اچانک سے کسی وقت بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اور جا کے چیک. کیونکہ ابھی ایک نوٹس بھی لیا تھا انہوں نے کہ افسران آئے ہوئے نہیں تھے، اور مرتضیٰ وہاب 9 بجے پہنچ گئے تھے. تو آفس ٹائمنگ ہو گئی تھی، تو وہ 10 پتہ چلا کہ 10 بجے 10:30 بجے آتے. تو نوٹس لیا تھا، ان کو دے دیا کہ آپ کی 3 دن کی یا 1 ہفتے کی چھٹی کٹ جائے گی. تو اس کے بعد سب ٹائم پہ ہوگا. اب یہاں پہ جو کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے ان کے لیے ایک مرتضیٰ وہاب ہیں جو کراچی کے ہیں، اور ان کو کیونکہ وہ فیوریٹ بھی ہیں یہاں پہ، کیونکہ ینگ بھی ہیں اور ایکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو امید یہ کی جا سکتی ہے ان کے ماتحت جو ادارے ہیں اور وہ خود اس کو چیک کریں گے. اور جیسے کہ نام چینج کیا ہے تو اس کا مطلب وہ فوکس رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو اس کو رکھیں گے فوکس میں اور وہاں پہ جو کام کروائیں گے. بالکل. ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہے وہاں پر کام تو ہو گیا ہے، پارک بن گیا ہے، نام تبدیل کر دیا ہے، اب اس کی مینٹیننس بھی اسی طرح جو ہے وہ برقرار رہے. خیر چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کراچی والوں کی اور کراچی والوں کی مشکلات کی. ایک کے بعد ایک مشکلات بات کریں اگر گیس کی، تو کراچی والوں کو اس وقت شدید گیس بحران کا سامنا ہے. اب تو خیر سردیاں بھی اپنے اختتام پہ ہیں، اور جب سے سردیوں کا سٹارٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ گھریلو صارفین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، انڈسٹریز متاثر ہوئیں، پیٹرول جو CNG پمپس ہیں وہ بند کر دیے گئے. اور چھٹی کے دن جو کل کا دن تھا اتوار کا، چھٹی والے دن بھی گیس جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کیا کہیں گے جی اگر دیکھیں جو فیصد گیس کا جو گیس لوڈ مینجمنٹ ہے، دیکھا جائے سنڈے کو انڈسٹری کو گیس بند ہوتی ہے. ہاں ویسے بھی انڈسٹریاں زیادہ تر کوئی ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے تو بند ہوتی ہیں. 7 انڈسٹری زونس ہیں تو ان کو گیس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. حیران کن یہ بات ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتوار کے دن لوگ نارمل گزاریں گے، لیکن وہ پریشان ہوئے ناشتے کے لیے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لیے. تو آپ علاقے دیکھیں کہ شاہ فیصل کالونی کی بات کریں، کورنگی کی بات کریں، ڈیفینس کی بات کریں، نارتھ اسلام آباد کی بات کریں، ایون کہ آپ گلشن اقبال کے چند علاقوں میں، جوہر کے چند علاقوں میں جو شکایتیں ہمیں، کیونکہ ہمارے دوست احباب بھی ہیں، کیمرہ مینس ہیں، یہ سب ہمیں میسج بھیجتے رہتے ہیں، تو اس میں جو اپڈیٹ آتی ہیں جو کہ اس علاقے میں نہیں ہے گیس یا اس علاقے میں. اب آپ دیکھیں نا LPG اگر ہم یوز کرتے ہیں، PCHS SMCHS یہ سامنے ہی شرح فیصل، یہاں پہ گیس نہیں، لوگ مجبور ہو گئے. چھوٹا سلنڈر دیکھا ہے آپ نے، وہ جو سفر پہ جاتے ہیں یا کوئی ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، چھوٹا سا اسی پہ چولہا لگا ہوا ہے، چھوٹا سا سلنڈر وہ تک مہنگا ہو گیا. یعنی کہ گیس کے ساتھ وہ 3,500 روپے 3,200 کا مل رہا ہے. اب ہر کوئی عوام سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ ایک آدمی جو ہے اگر کھانا بھی بنائے
कैसे बनाएं भाई। अब ये कह रहे हैं कि गैस दे रहे हैं हम। अब हैरान कन ये बात है कि अच्छा, इस बात को जैसे आपने कहा इंडस्ट्रीज भी बंद होती हैं, तब भी घरेलू सार्फिन को गैस बंद कर दी या आ रही थी तो प्रेशर नहीं था, तो ये कहाँ जा रही है गैस जब इंडस्ट्रीज भी नहीं दे रहे, घरेलू सार्फिन को भी नहीं मिल रही, तो इतनी शॉर्टेज हो गई गैस की। देखिए हम देखें तो दिसंबर से पहले हमने कहा था कि इस दफ़ा सर्दियों में बहुत बड़ा गैस बहरान आएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ा गैप हो गया। 250 MMCFD जो है सुई सदर्न गैस का जो शॉर्टफॉल है, यानी कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1250 MMCFD आ रही है 1000 से भी कम जी। और उसके साथ प्रेशर भी कम है। एक तो गैस कम हो गई, साथ ही एक प्रेशर होता है। जैसे हम टायर में हवा डलवाते हैं तो 30 बार डलवाते हैं कि वो टायर बिल्कुल अपनी जगह पे होता है। अगर आप उसमें 10 पाउंड हवा हो तो वो कहते हैं पंचर हो गया, भाई गाड़ी नहीं चलती है। उसी तरीके से जब गैस आ रही है और उसका जो 8 से 6 PSI पर स्क्वायर इंच जो इसकी सप्लाई है वो नहीं आ रही, 2 आ रही है, तो आपके घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। और उसकी वजह से खाना भी बोलते हैं ना चूल्हा ठंडा हो गया जो हम बोलते हैं, तो हकीकत में यहाँ कराची में दिसंबर से पहले से चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। और सबसे इम्पैक्ट जो है जो गरीब आदमी है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है अमीर आदमी है वो क्या करता है भाई, सिलेंडर ले लिया, 200 रुपये की हो, 220 रुपये की LPG हो लेके डलवा देता है, यानी 10 किलो भी ले तो 1000 रुपये से ऊपर की गैस हो गई। हैरान कुन बात यह है कि जो इन इलाके की बात करें, मैं भी गया था यहाँ कोरंगी में, यहाँ पे इनका हमारे ऑफिस के पास ही जो है यहाँ पे इनका एक मेगा सेंटर है। वहाँ पे जब मैं गया तो कोरंगी के जो रिहायशी वो आए हुए थे और वो दिखा रहे हैं कि भाई मतलब एक भी नहीं 10-10 औरतें खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके घर वाले जो हैं वो गए हुए थे काम पे। और वो बिल दिखा रही है कि बेटा ये 1 महीने से अम्मा, और वो 4 औरतें जो हैं मोहल्ले की जमा होकर रिक्शे में आई, कह रही कि बेटा अब रिक्शा इतना महंगा किराया है कि हम वहाँ घर से यहाँ 300 रुपये देकर हम चारों ने डिवाइड किया है, क्योंकि अब बिल के लिए बिल सही कराना है। कह रहे कि बेटा जब मेरी गैस ही नहीं आ रही, आके देख लो मेरे घर पे चलो। हमने टीम भी भेजी वहाँ पे, वो गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, ये तो है कि आपकी बिजली आए ना आए आपका बिल उतना ही आएगा, गैस आए ना आए आपका बिल उतना ही आएगा, तो यहाँ पर भी तो थोड़ा कंसेशन नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई आपकी जो लाइन है ना, मीटर लगा हुआ है, चलिए मीटर लगा हुआ है, मीटर की यूनिट तो उठ रहे हैं ना। अब मीटर के जब गैस ही नहीं आई, मीटर की यूनिट नहीं उठे, एक वो एवरेज गैस की डाल देंगे। अच्छा। अब जैसे कि बहुत सारे इलाके हैं, हमारे कैमरामैन हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कयूम भाई जी। अब उनका है यही कोरंगी में उनका घर है, तो वहाँ पे उनका बिल आया तो उन्होंने दिया बिल जी, ठीक है। अब वो देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैंने तो इतना यूज़ ही नहीं किया, उस पर पक चार्जेस लगा दिए। पक चार्जेस क्या है कि आपकी मुसलसल 250 रुपये, गलती से उनके यहाँ गीज़र नहीं है भाई, सिर्फ चूल्हा है। अब गीज़र नहीं है, कह रहे हैं कि ना आपने बहुत कम आपका गैस का बिल आ रहा है तो आप पे आपके सरचार्ज लगेगा। अब वो 500 रुपये का लगा दिया। अब यार आप अच्छा, आप चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, तो अब थोड़ा इसमें बेहतरी आई कि गैस? देखें बेहतरी आनी तो चाहिए, लेकिन देखें आपके पास जो गैस सप्लाई है वो कम हो गई है, डिमांड आपकी बढ़ गई है। अब आपने जो LNG मंगानी थी वो आपने कम मंगाई, जैसे कि आपने खबरें सुनी, आपके 14 वेसल मंगाने थे, 10 मंगाए थे। अब आगे चल के क्योंकि कीमत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अब आप बाहर से मंगाएंगे या कम मंगाएंगे तो गर्मियों में भी गैस का बहरान होगा, क्योंकि इसको जो सप्लाई को कम करना है। ठीक है, मैं मानता हूँ, उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है वक्त पर टेंडर जो भी हैं वो मंगवा लिए जाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में गैस का बहरान ना हो। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे कि कराची डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल है पुलिस, उसने गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई में 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि भारी मवाद में उनसे गुटखा भी बरामद किया है। आपको बताएं कि पुलिस की डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कार्रवाई की, जिसमें पापोश नगर, सर सैयद, अजीज़ाबाद, यूसुफ प्लाज़ा और गुलबर थाने के इलाकों के एतराफ़ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, और 10 गुटखा फ़रोशों को गिरफ़्तार भी किया है। जी अशरफ साहब, एक तो बड़ा ही एक इसकी बात करें तो बहुत ही गंदी चीज़ है, और कैंसर, माउथ कैंसर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में माउथ कैंसर से बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो माउथ कैंसर से, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, और वजह यही है गुटखा और ये जो बनाया जाता है। और इसको अगर बनाने का कोई तरीका देख ले तो वो कहते हैं कि इतनी गंदगी से बनाया जाता है कि आप फिर भी लोग खाते हैं, पता है इसके बावजूद। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम देखें इस मुल्क के दीगर शहरों में जाए वहाँ नहीं बिकती है, सिर्फ ये कराची में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2-3 लोग हैं जो टीमें मिलके उन्होंने पहले आदत डलवाई, फिर वो शहर में
مطلب جب اس پہ کاروائی شروع آپ حیران ہوں گی 100 روپے کا مل رہا تھا یہ اور لوگ لے رہے تھے. مطلب میں بھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ 10 روپے کی چیز تھی یا 20 روپے 100 روپے اس پہ دینے. اب وہ یہ نہیں سوچتے, بس وہ جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں وہ تو پھر خریدیں گے. اب آپ دیکھیں ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, لوگ جو پریشان ہیں, عورتوں جو ہمارے بزرگ خاتون, ان سے جب بات ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. ماں گٹکا لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے یعنی کہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, گٹکا ہر وقت منہ کا کینسر اگر آپ دیکھیں جو تصویریں آتی ہیں مطلب کہ دل دہل جاتا ہے کہ آپ کا یہ سب جو ہے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی نالی ہے یہ بھی ختم, کیونکہ پائپ لگے ہوئے. ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو بالکل, مگر یہاں پہ لوگوں کو سمجھانے کا یہ کہ کارروائی تو کر رہے ہیں لیکن جو بک رہا ہے لینے والے بھی تو اتنے ہی کھڑے ہیں, کیونکہ عادت لگ گئی ہے. ابھی کا نہیں ہے یہ, آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تب بھی یہ گٹکا ماوا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ کھلے عام جو ہے بکرا ہوتا تھا. اور پہلے تو یہ بھائی لائن لگا کے اس کا مشہور ہے اس کا مشہور ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپلیٹلی بین کر دیں, جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ لیگل نہیں ہیں پاکستان میں, اگر اس کو بھی کر دیں تو پھر جب مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ خریدنے والے بھی پھر نہیں خریدیں گے. نہیں, اس ملک میں ایک مسئلہ ہے, کسی چیز پہ پابندی لگا دیں نا وہی چیز سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. بلیک میں جی, اگر آپ کوئی چیز کو منع کر دیں یہ نہیں کرنا ہے تو عوام نکل جائے گی بھائی منع کیوں کیا ہے, اب تو یہ تو لینا ہے. مطلب چیلنج لے لیتے ہیں اپنے لیے نا. اچھا, اب یہاں کی جو پبلک ہے اس کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ تو نہیں بیچ رہی نا, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو, وہ تو نہیں بیچ رہی. یہ لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. آپ جو بیچ رہا ہے, جو بنا رہا ہے, جو خرید رہا ہے, ان تینوں کے خلاف ایک مثال ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف ہے. مطلب وہ بھی معصوم نہیں ہے جو کھا رہا ہے, کیونکہ وہ لینے کے بعد جب وہ خریدتا ہے نا, آپ سے میں نے بھی جو باہر گیا ہوں تو دیکھا ہے, وہ اگر خود کھاتا ہے تو 5 لوگوں کو اور دیتا ہے, لو بھائی تم بھی کھاؤ. تو وہ ایک بندہ جو ہے 5 لوگوں کو ایڈٹ کر رہا ہے. تو وہ آپ سب کے خلاف کارروائی کریں. آپ جو بیچ رہا ہے اس کو بھی ڈالیں اندر, جو بنا رہا ہے اس کو بھی ڈالیں, جو کھا رہا ہے. تو مثال جب آپ بنائیں گے کسی چیز کی, پابندی لگنے سے تو آپ کو بتا دوں میں, اگر 5 ہیں تو 10 ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے الٹا. مگر آپ اگر مثال بنانی ہے تو ان تینوں کے خلاف کارروائی کریں, جو بنا رہا ہے, جو بیچ رہا ہے, جو کھا رہا ہے. تو پھر اگلا والا ہوشیار ہو جائے گا کہ بھائی اب نہیں کھانا ہے یہ, کیونکہ میں بھی بند ہو جاؤں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور سینٹرل پولیس نے اس کے خلاف کارروائی بھی کی ہے. اگر اسی طرح کارروائی نہیں تو اس چیز پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا. آپ کو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کا جو ایک دھندا ہے وہ چل رہا ہے. خاص طور پہ اگر ہم چھوٹے علاقوں کی بات کریں, چھوٹے میڈیکل سٹورز کی بات کریں تو وہاں پر اس طرح کی جو جعلی ادویات ہیں وہ بآسانی ملتی ہیں. اس حوالے سے ایف آئی اے نے جو ہے اس کی ٹیم نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو جعلی ادویات بناتے ہیں اور اس کو باقاعدہ میڈیکل سٹورز پر وہ ادویات جو ہیں وہ بیچی جاتی ہے. جی, یہ انسان کی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے. ملک کا ایک کیا بولیں المیہ ہے, ہر چیز جعلی, ادویات بھی جعلی. جی حیران کن یہ بڑا انکشاف ہے, کیونکہ جب ہم نے بھی پہلے کیا تھا تو یعنی کہ پہلے ایکسپائرڈ دوائیاں سامنے آتی تھیں, وہ بھی بک رہی ہیں ساری. اب لیکن یہ جو اگر یہ خود سے فیکٹری یعنی کہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا انسپیکٹر مطلب اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کتنا نقصان. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا انسپیکٹر جاتا ہے, جانچ کرتا ہے, اور یہ سب کیونکہ یہ اس شہر میں آپ بات کریں تو سب کچھ بن رہا ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پہ ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ لیاقت آباد میں اس کی پیکنگ ہوتی ہے, جو پرنٹنگ کا جو کام ہوتا ہے ڈبے کا, کیونکہ سیم اس کا وہ کاپی کر کے بنانا ہے, اور ساتھ میں جو مطلب اچھا اس چیز میں بڑا مہارت سے اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ بالکل سیم ویسے ہی ہوتی ہے. چاہے آپ کوئی بھی اور پروڈکٹس لے لیں, شیمپوز لے لیں, فیس واش, سب چیزیں بآسانی بن جاتی ہیں. ویسے یہ پکڑے گئے ہیں نا یہ جعلی ادویات, انہیں کو کھلانی چاہیے. درد کے اب انجیکشن, یہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا, یہ ساری چیزیں. تو ایک وہ ہے کہ اگر ہول سیل اور ان سب میں غریب عوام کو اگر یہ دینے تو اسی کو یہ جتنے پکڑے ہیں نا ان سب کو جو ہے یہ لگانی چاہیے اور کھلانی چاہیے. کھاؤ تمہیں کیا ہوتا ہے. مین یہ ہے کہ جو دوائی ہے یا انجیکشن ہے, درد کا انجیکشن یا ڈرپ ہے, بچوں کو بھی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ بیماری میں جا کے لگواتے ہیں. میں کئی ایسے کیسز اشرف صاحب ہم نے دیکھے ہیں ہاسپٹلز میں جو کہ جن کو دوا لگی ایک دم سے ریاکشن ہوا اور بچے جو ہے وہ اپنی جان سے, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا جو ریاکشن ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو ویسے ہی ان کی باڈی سائز چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہارٹ پہ وہ فوراً سے امپیکٹ کرتی ہے. کیونکہ زیادہ تر جو اگر آپ دیکھیں جو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جو وین کے ذریعے ڈائریکٹ انجیکشن بچوں کو نہیں لگاتے ہیں,
اگر کوئی دوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو ڈرپ لگاتے ہیں, ڈرپ میں انجیکشن ڈالتے ہیں, پھر ڈراپ کر کے ڈائلیوٹ کر کے اس کو ڈراپ سلولی آپ کو دیتے ہیں, وہ بھی چھوٹی ڈرپ ہوتی ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹر کو, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, کہ وہ بچہ ہو چھوٹا ہو, بخار ہے بھائی چھپ انجیکشن. اب مین یہ ہے کہ ان سب کے لیے پروسیس ہوتا ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, سوال ان پہ بھی بنتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی اس میں یہ دوائیوں کا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک نہیں ہوگا, اور بھی لوگ, کیونکہ اب میں تو اس میں درد کی دوا ڈرپ, باقی سر درد کی دوا اور یہ ساری, کیونکہ آج کل تو آپ دیکھیں نا پیناڈول کی بات کریں, مہنگائی الگ, ادویات ایک تو مہنگی الگ, اوپر سے جعلی بھی بن رہی ہے. پیناڈول 16 روپے کی تھی, 40 روپے کی دکاندار بیچ رہا ہے. مطلب وہ غریب آدمی کو کسی صورت جو ہے نا زندہ نہیں رہنے دیں. اور اوپر سے یہ 2 نمبر دوائیاں, اور دوائی اس کے بچوں کی, مطلب کہ وہ درد کی دوا, انجیکشن اور اس کا ڈرپ, مطلب وہ میڈیکل اسٹور پہ بھی بیچے. اور انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا چھوٹے علاقے, جیسے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں چھوٹے گنجان آبادی جو ہے, وہاں پہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ ان کو دے دو, اس کو کیا پتہ ایکسپائری ہے, کون سی کمپنی کا نام ہے, وہ بیچارے لے جاتے ہیں کہ وہ بھائی فوراً سے بچے کو لگا دو. لیکن خطرناک کتنا ہے کہ انسانی زندگی سے کھیلنا, اس پہ پتہ ہے آپ کو. تو کیا کہیں گے اشرف صاحب, ایسے لوگ جو کہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے, اپنی کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی انجیکشن لگا رہا ہے, کوئی پیرا میڈیکل اسٹاف ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا کہ وہ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح جعلی ادویات جو لوگ بیچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سزائیں نہیں ہوتی؟ جیسے یہ ابھی ایک گروہ پکڑا گیا ہے, اگر ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو آئندہ آنے والے وقتوں میں کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو آپ نے خود کہا کہ ان کو سزائیں نہیں ملتی, آپ کوئی چیز بھی دیکھیں ان کو سزا نہیں ملتی اور شیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو شیر آ گیا. ہمارے یہاں یہ ہے کانسیپٹ جو ہے. اب اس کو جب پکڑتے ہیں, میں بتاؤں اسٹریٹ کرمنل کو ہم نے پکڑا تھا, اٹیمپٹ ہوا, پکڑا, اب اس کے بعد وہ چھوٹ گیا. وہ مطلب اب میں بتا رہا ہوں, میں نے کیس کیا اور میں نے بندے کو پکڑوایا, اس کے بعد چھوٹ گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر یہ کرمنل اس میں آتی ہے پروسیجر میں, اور اس کو ملزم کو پکڑتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ پکڑا ہے اور ایکشن کیا FIR, آپ اس کو عبرت کی سزا بنائیں اور لوگوں کو جو ہے نا, مطلب کم سے کم 10 سال 20 سال آپ ڈالیں تاکہ اگلا سب ہو چکا. مگر یہاں آپ وہ چھٹ جائے گا. وہ دیکھیں 2 نمبر کام کر رہا ہے, 2 نمبر پیسہ ہے, اس کو وہ پولیس میں کھلائے گا, FIR میں کھلائے گا, سب جگہ کھلائے گا, اس کو کچھ نہیں ہونا ہے. کیونکہ یہ صرف ایک خبر تھی میرے حساب سے, اور یہ جائے گی جب عدالت میں جائے گی. اگر عدالت اس کو سزا دیتی ہے اور پراپر طریقے سے ایکشن لیتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا آپ کے سامنے آپ دیکھیں کیسز, کوئی کسی کو اگر اس کو عبرت ناک سزا دی ہو, مطلب ایک مجھے افسوس ہوتا ہے آج بھی, میں بھٹیا بھی مطلب پورے پاکستان سے خبریں آئیں, مطلب کہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوا اس ملک میں. صحیح بات. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ان سب چیزوں کے اگر پکڑا ہے تو اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اگلے پچھلے سب بند کر کے چلے جائیں, دوبارہ کام نہیں کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا, لوگ سزاؤں کا خوف ہوگا تو وہ جرائم کرنے سے رکیں گے. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا, اور اب بات کریں گے کچھ تعلیم کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کی علما یونیورسٹی کورونگی میں ٹیکنالوجی گالا کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں علما یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے اپنی بہت محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کھل کے اظہار کیا ہے, اور بہت سارے اسٹالز لگائے گئے ہیں جس میں طلباء نے مختلف قسم کے گیجٹس بنائے ہیں, جس میں 3D پرنٹر, سرولنس ڈرون, اور نابینا افراد کی ایک ایسی چھڑی بنائی ہے جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہیں بنائی ہیں, اور بڑی ایسے اسٹوڈنٹس کو بڑا اپریسیشن ملنی چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے منصور ظفر صاحب نے, جو کہ وائس چانسلر ہیں علما یونیورسٹی کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم منصور صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اسٹوڈیو میں آیا. آپ بہت اچھا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے علما یونیورسٹی کی جانب سے. میں چاہوں گی کہ ہمارے شو کے ذریعے ایک پلیٹ فارم اوبیسلی ملا ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ مطلب IT سیکٹر کا, اور خاص طور پہ اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ٹیکنالوجی سے ان کو روشناس کرانا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟
بہت شکریہ آپ کا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ اور موقع دیا. اور علما یونیورسٹی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ علما یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ آگے سے آگے دیکھنے کی اور آگے سے آگے کوالٹی کے حوالے سے امپروو کرنے کی طرف کوشش کرتا رہتا ہے. اور الحمدللہ آج کل جتنی بھی یونیورسٹی کراچی کے اندر ہے، پاکستان کے اندر جتنی یونیورسٹی ہے، اس میں علما یونیورسٹی کا ایک نمایاں نام ہے اس میں. جی. اب اس حوالے سے ہمارے بچے جو ہیں، جس طرح سے ابھی اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں کافی بتایا بھی کہ بچے کتنے اپنے محدود وسائل کے اندر اور کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں. تو یہ فائنل ایئر کے اندر جب بچے آتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے، تو وہ ایک فائنل ایئر اپنا ایک پروجیکٹس کرتے ہیں. تو وہ اس پروجیکٹ پہ وہ سارا سال اپنی اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، جس کے اندر ان کے سپروائزر ان کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر وہ انڈسٹری سے کوئی انپٹ اس طرح کی دیں جہاں سے ان کو کچھ آئیڈیاز ایسے ملیں جس سے وہ انڈسٹری بیس کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنائیں. تو الحمدللہ ان لوگوں نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے. تو ہم نے اس علما ٹیک گالا کے نام سے ہم نے ایک ایگزیبیشن کا، ان کے پروجیکٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا 29 جنوری کو، جو تقریباً پورا دن رہا، جس کے اندر مین مقصد یہ تھا کہ یہ بچے جو محنت کرتے ہیں، یہ بچے جو پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ان کو ایک ایکسپوجر ملنا چاہیے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بچے کس طرح کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. تو اس ایگزیبیشن کے الحمدللہ اکیڈمیا سے، انڈسٹریز سے اور مختلف سیکٹر سے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے وزٹ کیا، اور انہوں نے، اور جس طرح سے آپ نے کچھ پروجیکٹس کے نام بھی بتائے کس طرح کے پروجیکٹس بنے ہیں. تو ان پروجیکٹس کو بڑی اپریشیشن بھی ملی، اور بہت سارے لوگوں نے ان پروجیکٹ، کیونکہ دیکھیں بچے بنا رہے ہیں ابھی محدود اپنے وسائل کے ساتھ، اور ایک طرح کا یہ پروٹوٹائپ پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس پروٹوٹائپ پروجیکٹس کے اندر وہ اپنا ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے ان پروجیکٹس کے اندر، تو وہ پھر اس کے اندر اس کو اپنے تھوڑا سا اس کے اندر اپنا کسٹمائز اس کو اگر بنانا چاہے یا اس کو کمرشلائز کرنا چاہے، تو بچے اپنی تھوڑی سی محنت کر کے اور تھوڑی سپورٹ، انڈسٹری کے سپورٹ کے ساتھ ان پروجیکٹس کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے آج کل جو بچے نکل رہے ہیں، تو آج کل جابس کے حوالے سے کافی پرابلمس موجود ہیں. اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا، ایونٹس ہونا، ایک طرح سے ان کو جاب کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں اور ملتے ہیں. آئیے آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہوئی اور لوگوں کے کیا تاثرات تھے، کتنے خوش تھے، ایکسائٹیڈ تھے، وہ دیکھتے ہیں. بنایا ہم ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ. یہ 3D پرنٹر جو ہے بیسیکلی کیڈ ماڈل کو 3D ماڈل میں کنورٹ کرتا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک جو ہے آٹو پروٹوٹائپ مشین ہے. اس کے علاوہ یہ ایزی ٹو یوز ہے، چیپ کاسٹ میں ہم نے بنایا ہے. لوکلی پارٹس، اویلیبل پارٹس کے اندر اس نے ہم نے بنایا ہے. میں یہاں علما یونیورسٹی کے ٹیک گالا میں موجود ہوں، اور یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں خود ایک الیکٹرانک انجینئر ہوں NED یونیورسٹی سے. اور یہاں آ کے جب میں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروجیکٹس دیکھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے قوم کا مستقبل ہیں، وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں 3 سے 4 پروجیکٹ بڑے انٹرسٹنگ تھے، کیونکہ میں بیسکلی اسپیشل ایجوکیشن میں ڈپٹی سیکرٹری رہا. تو یہ جو بلائنڈ اسٹک جو ہے یہ بہت کارآمد چیز ہوگی جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ لوگ ہوں گے ان کے لیے. اس کے علاوہ ایک ڈرون کی سرویلنس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ 3D پرنٹر تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس پہ ٹیکنیکل جو صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کمپیٹنس ہے. ہمارے ٹیچرز میں دیکھ رہا ہوں بڑے انتھوزیاسٹک لگ رہے ہیں، انہوں نے اچھی تعلیم امپارٹ کی ہے بچوں پہ. اسٹوڈنٹس کو تو لرننگ کا موقع ملا ہے، اور جس طرح کے انہوں نے پروجیکٹس بنائے ہیں بہت ہی ہائی ٹیک، اور بہت ہی مجھے تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جیسے ڈانسنگ فاؤنٹین والا ہی، اور 2-3 جو تھے وہ بہت، ان کو تو کرنا چاہیے کہ ذرا، یہ تو پروٹوٹائپ ہیں لیکن ان کو جب بڑے پیمانے پہ بنایا جائے گا تو یقیناً یہ ہمارا بڑا ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ علما یونیورسٹی کا. اور یہ لوگ ہر سال اسی طرح سے ایگزیبٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی کار بناتے ہیں سولر، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ یقیناً جا کے کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں. جی آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو وہاں کے طلبہ تھے انہوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی، ہائی ٹیک، جس میں جو ہے 3D پرنٹر تھا، سرویلنس ڈرون ہے، اور ایک اسٹک بھی بنائی جو کہ نابینا افراد کو ہیلپ کر سکتی ہے. اب مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور ظفر صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں علما یونیورسٹی کے, اور جو ٹیکنالوجی گالا وہاں پر ہوا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت اچھی ہائی ٹیک چیزیں بنائی ہیں, جس میں ایک ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک چھڑی بنائی ہے جو کہ نابینا افراد کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کے لیے 3D, اس کے علاوہ 3D پرنٹر اور سرویلنس ڈرون بھی بنایا ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی منصور صاحب, اس طرح کی چیزوں کا ہونا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم اگر اپنے ٹیلنٹ کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ پاکستان اور کراچی میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور جب اس طرح کے اسٹوڈنٹس ایسا آئیڈیا لاتے ہیں پھر چیزیں بناتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے یہ ایک ایونٹ کا انعقاد کرایا ہے لیکن ان کو اس طرح کی بعد میں اپریسیشن نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ ایکسپوجر کی, کہ آپ وہ بچے جو کام کر رہے ہیں کیا وہ کام جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب فائنل کے پروجیکٹ بنتے ہیں تو چلو بچوں نے پروجیکٹ بنا لیے, ان کا اگر ایگزام ہونا ہے تو انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کر دیا, اپنا پروجیکٹ ڈیمونسٹریٹ کیا, اور اس کے بعد ان کے مارکس ہو گئے, ایگزام ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ بچے ایک تو بچوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے اس طریقے سے کہ جو چیز انہوں نے سال بھر محنت کر کے بنائی ہے اور اس کو اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے لوگوں کی اپریشیشن بھی آتی ہے. تو اب نہ صرف یہ کہ میں کہوں گا کہ علما یونیورسٹی کر رہی ہے, بلکہ ماشاءاللہ اب ہم مختلف یونیورسٹیز میں جتنے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سارے ہی بچوں کے اندر اب یہ ایک رجحان آ گیا ہے کہ وہ اپنے حوالے سے کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے کہیں نہ کہیں کام آئے. تو وہ نئے نئے آئیڈیاز پیش کر رہے ہیں, نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. تو یونیورسٹی جس حد تک سپورٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ان کو, اور اس سپورٹ کے ساتھ یہ بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. علما یونیورسٹی تو اپنے ان پروجیکٹس کے اندر بھرپور ان کو سپورٹس کرتی ہے, چاہے فائنینشیل ہو, ٹیکنیکل ہو, یا اس کا باقی ان کی جو سپرویژن ہو اس کے حوالے سے پوری فل سپورٹ دیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ظاہر بات ہے ان پروجیکٹس کو اگر بڑے پیمانے پہ کمرشلائز کرنا چاہیے, چیزیں کرنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی جب انڈسٹری آگے آئے گی اور گورنمنٹ اس کے اندر آگے ہیلپ کرے گی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے اندر. اچھا, گورنمنٹ کے اندر ان کا ایک پروگرام ہے اگنائٹ کے نام سے, جس کے اندر یہ بچوں کے جو خاص طور پہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو یہ فائنینس کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ان کا ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ وہ بچوں کو کہیں نہ کہیں اس لیول پہ, اور ہائر لیول پہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ, لیکن اس لیول کے اوپر بھی بچوں کی کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ دیں یا کوئی ایسی چیز ان کو, یا پروجیکٹ کے اندر ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ کے اندر فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں ان کو, پلس ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پلس کہیں اگر نیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی ایگزیبیشن ہوتی ہے تو جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے پھر ان کو وہ لے کے جاتے ہیں, ان کو ڈسپلے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک چیز جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ صحیح. چینج ہوا ہے. اور اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں, طالب علموں کی بات کروں تو آئی ٹی سیکٹر میں اب رجحان بڑھ رہا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کا. ایک وقت تھا کہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف لڑکیاں ذرا کم آتی تھیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, ہر جگہ لڑکیاں بھی اتنا ہی طرح پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. دیکھیں, لڑکیوں کا جو کردار ہے اس وقت ملک کی ترقی میں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ظاہر بات ہے کیونکہ ایک لڑکیاں ہیں تو ہمیں اس طرح کا ماحول ان کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بچیاں اپنے آپ کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان فیلڈس کے اندر آئیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب کافی حد تک جو ہے یہ لڑکیوں کا رجحان اب ٹیکنیکل سائٹ پہ آنا اور کمپیوٹنگ سائٹ کے اوپر آنا اس کے اندر کافی بڑھ چکا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر آپ اس کی اپنی دیکھیں, آپ نے جو اپنی رپورٹ بنائی ہے جس میں دیکھیں کہ پتہ نہیں کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جس کے اندر کئی لڑکیاں ہیں, انہوں نے خود اپنا یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا رجحان ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آئی ٹی کی اگر بات کریں, انڈیا کا اگر کمپیریزن کریں تو ہم ایک وقت تھا بہت پیچھے تھے, لیکن اب موجودہ حکومت اس حوالے سے کافی انیشیٹو لے رہی ہے, آئی ٹی میں انویسٹ کر رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ اب گورنمنٹ جو ہے نا, یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اس نے تو بہت زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دی ہے. اور جو منسٹری آف آئی ٹی ہے اس کے اندر ان لوگوں نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. اور خاص طور پہ اب آپ کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو ہے اس کا والیوم جو ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے. اب اسی طریقے سے آپ آج کل دیکھیں کہ جس کے اندر اگر غور کریں تو آپ اپنے ارد گرد بھی لوگوں سے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اب آن لائن کام کر رہے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اپنا جو کمپیوٹنگ سے یا اپنا کوئی ڈگری اگر انہوں نے لی ہے
تو لینے کے بعد اب وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں کوئی جاب ملے یا کچھ ملے. ان کو اپرچونیٹیز ایسی مل رہی ہیں کہ ان کو آن لائن اتنے اچھے پروجیکٹس ان کو مل جاتے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ آن لائن اچھا خاصی ارننگ بھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جب فائنل ایئر میں جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹینشن انہیں ہوتی ہے کہ آگے جاب جو ہے مل جائے, اور یونیورسٹیز بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. آپ سی وی ڈفرینٹ آپ انوائٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں, لیکن وہی ہوتا ہے سی وی جمع کرا دی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جن کو جاب مل جاتی ہے. تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا انیشیٹو لینے چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جابس تو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. اگر آپ پچھلے 70 سال سے بھی دیکھتے ہیں تو جو دور تھا ہم اپنے دور میں دیکھتے تھے, جب ہم نے کیا تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جی جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں, سبھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں جاب ملی. تو کہیں نہ کہیں جا کے پھر جاب کی جب بات کرتے ہیں تو اپنے حوالے سے جابس اویلیبل ہیں, اس کے اندر جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جابس ملتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جابس ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں یا لوگوں کو نہیں اس کو اویل کرتے ہیں, یا ان کے لیے وہ سمجھیے کہ ان کو وہ اپارچونیٹیز نہیں ملتی کہ وہ جاب حاصل کر سکیں. تو اب رجحان یہ آ گیا ہے انٹرپرینورشپ کا کہ اب لوگوں کو یہ رجحان دیا جائے کہ دیکھیے خالی جاب پہ ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو محسوس کریں. اور اب تو آن لائن اتنے پروجیکٹس ہیں, اگر آپ نے جیسے انٹرنیشنلی بات کی, آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے باہر بھی جاب مل جاتی ہے. ایسے پروجیکٹس ہیں کہ آپ آن لائن سبمٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کی جو گرومنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ان کا سیٹ ہے کہ جی ہمیں بس ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد جاب کرنی ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ذرا سا چینج کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم ان کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ خالی جاب کے لیے نہ جائیں بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں, اپنی صلاحیتوں کو آپ ایکسٹینڈ کریں, انہینس کریں. اور ان صلاحیتوں کو اگر آپ بیس کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو جب آپ ایک اچھے انٹرپرینور کی اپنا کانسیپٹ, اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی گریجویشن کرنے کے بعد آپ ایک اپنے اچھا بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں جاب نہیں ملی. تو میں یہ کہتا ہوں, میں بچوں کے اندر میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ جاب سیکر نہ بنیں, آپ جاب گیور بنیں. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بس میں جاب حاصل کر لوں؟ آپ کسی کو یہ سوچیں کہ کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے 1-2 لوگوں کو اور جاب مل سکے. اور جب 1-2 لوگوں کو جاب کا مطلب یہ کہ آپ کم سے کم 2 یا 3 خاندان کا سہارا بن رہے ہیں. اور آج کل تو کیونکہ ظاہر ہے ان ایمپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے, جابس نہیں ہے مارکیٹ میں اتنی, تو لوگ زیادہ تر یہی کریں کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. اور جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی کئی لوگ آپ سے منسلک ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ اپ بزنس کی اگر بات کی جائے چھوٹے پیمانے پر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, اب آپ نے جو بزنس اسٹارٹ اپ کی بات کی ہے تو علم یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اورک کے نام سے ہوتا ہے, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. تو اس ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ یہ بچوں کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرے کہ اگر آپ کے پاس بزنس اسٹارٹ اپس ہیں یا کوئی آپ کا آئیڈیا ہے, کوئی چیز ہے, تو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پوری فلی سپورٹ کرتا ہے ان کو. تو اس کی مدد سے بھی ہمارے کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹ کو اسٹارٹ اپ کے اوپر لے کے آئے اور پھر انہوں نے اس کو گرو کیا, اور انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو اپنے اس طرح کے پروجیکٹ دیے تو ماشاءاللہ آج وہ ایک اچھا اپنی فرم چلا رہے ہیں, اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو کیا آپ جو ہماری یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, کیا میسج ان کو دینا چاہیں گے؟ بس میسج ان کا یہی ہے کہ دیکھیے آپ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس پڑھائی کو صرف ایک ڈگری کے لیے نہ کریں. دیکھیے ڈگری تو ملی جانی ہے, آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ظاہر ہے آپ کچھ چیزوں کو ایگزام دیں گے, ایک پروسیس سے گزریں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈگری تو مل جائے گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ڈگری لینے کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیتیں آ گئیں جس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایڈمیشن لیا تھا, کیا وہ صلاحیتیں بالکل آپ میرے خیال ہے سیکھنے کے لیے آپ آئے تو آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ دیکھیں, جسے کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ سی آبزرو, خالی آپ دیکھیے نہیں, آبزرو کیجئے چیزوں کو. تو اسی طرح سے جب آپ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں یا آپ کے اساتذہ آپ کو کچھ چیزیں پڑھا رہے ہیں یا چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو گریب کرنے کی کوشش کریں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انہینس کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ رٹنے کے لیے لگ جائیں کہ ہاں جی چلو بس ایگزام پاس کرنا اور اس طریقے سے ہم کر لیں. ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. اور منصور صاحب, آپ علم و ادب سے ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کچھ لکھتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, کچھ سنانا پسند کریں گے؟ نہیں, خیر گاتے تو نہیں ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کوئی نہ کچھ ہوتی ہیں. تو علم و ادب کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے جو ہے نا میرا خاصا رجحان رہا ہے کہ میں بچپن سے ادب کو پڑھتا تھا, دیکھتا تھا, کرتا تھا. لیکن کچھ عرصے سے پہلے میں نے کچھ لکھنا لکھانا بھی شروع کیا. تب تک میری 3 کتابیں آ چکی ہیں.
اور جس میں سے ایک میرا سونار بنگلہ کے نام سے بنگلہ دیش کا وزٹ کیا تھا، تو ڈائری نوٹس پہ مشتمل ہے. پھر ایک جستہ برجستہ ہے جو میری زندگی کے تجزیات اور احساسات اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے میں نے وہ کتاب لکھی، جستہ برجستہ. پھر ایک شاعری کی میری کتاب آئی آگہی کے نام سے. 3 کتابیں آ چکی ہیں. میری یہ 4تھی کتاب ایک آنے والی ہے جو ہے شاعری کے حوالے سے، جس کو میں 2 چاند تھے سر آسماں کے نام سے. صحیح. تو نارملی میری شاعری بس ایک احساسات کی شاعری ہے، اور معاشرے کے اندر جو تضادات ہیں ذرا ان کو میں دیکھ کے جو بھی ذہن میں آتی ہیں چیزیں، تو اس کے حوالے سے میں شاعری تو کرتا کوئی ہوں. شعر آپ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اگر میں کچھ چھوٹی سی ایک غزل اپنی سنا دوں؟ ضرور. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جی. جب بھی خوابوں سے ہم آنکھوں کو سجانے نکلے، جب بھی خوابوں سے ہم آنکھوں کو سجانے نکلے، دل کے صحرا میں فقط خاک اڑانے نکلے. ہم تو برباد محبت تھے سو کیا ہم نے یقین، ہم تو برباد محبت تھے سو کیا ہم نے یقین، جتنے وعدے تھے سبھی ان کے فسانے نکلے. ڈھل گئی رات مگر نیند نہ آئی ہم کو، ڈھل گئی رات مگر نیند نہ آئی ہم کو، تارے بھی ہم کو تیری یاد دلانے نکلے. آ گئے دام میں خود اپنے وہ چالاک رفیق، آ گئے دام میں اپنے وہ چالاک رفیق، راہ میں دوست کے جب جال بچھانے نکلے. اور یہ آخری 3 شعر ہیں. جی. زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، ہاں مگر ویسے بہت دور زمانے نکلے. زندگی رک سی گئی ان کے جدا ہونے پر، ہاں مگر ویسے بہت دور زمانے نکلے. کیا بات. بن گیا، بس 2 شعر اور ہیں. بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، نقش یادوں کے جو یہ اشک مٹانے نکلے. بن گیا راہ کا پتھر میری مژگاں کا لہو، نقش یادوں کے جو یہ اشک مٹانے نکلے. اور آخری شعر ہے. یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، پھر بھی کچھ سوچ کے ہم ان کو منانے نکلے. کیا بات ہے، کیا بات. یوں تو منصور انا پر تھا بہت ناز ہمیں، پھر بھی کچھ سوچ کر ہم ان کو منانے نکلے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. بہت اور شکریہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ جو ابھی غزل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ سنائی. بہت شکریہ. آپ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس وقت ہمارے ساتھ ربیہ خان موجود ہیں جو کہ موسم کا حال ہمیں بتائیں گی. جی ربیہ، بتائیے گا اس وقت کراچی کا موسم کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ شہر میں ہلکے بادل اور سمندری ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ رات شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 80% ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج دن بھر موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے ہلکا سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. البتہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کیونکہ کئی روز سے سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جو ہے وہ آلودگی کی شرح میں کمی آئی ہے. اور اگر آلودگی کی بات کریں تو اب سے کچھ دیر قبل کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ 26ویں نمبر پر ریکارڈ ہوا ہے. شہر میں آلودگی کی شرح صرف 82 رہ گئی ہے. جو شرح ہے وہ تقریباً 100 سے اوپر جو ہے وہ تجاوز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب چونکہ جو مغربی ہوائیں ہیں، سمندری ہوائیں، ان کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے باعث جو ہے آلودگی کی شرح میں کمی آئی ہے. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز تک مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات جو ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. سردی کا جو سلسلہ ہے، ہلکی سردی کی لہر کا سلسلہ، وہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا، جس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر درجہ حرارت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ اپڈیٹ کر رہی تھی ویدر کے حوالے سے. وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب اور بات کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی جمال شاہ صاحب، جو کہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹر کے طور پہ تو ہم انہیں جانتے ہی ہیں، سبھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں اور پینٹر بھی ہیں اور اسکلپچر آرٹسٹ بھی ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کا جو ہے وہ ایک مجسمہ بنایا ہے، اور یہ مجسمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے ان کے کہنے پر جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا جو مجسمہ بنایا ہے. اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم السلام علیکم جمال شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسی سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا جو آپ نے مجسمہ بنایا ہے ایک بہت بڑا نام ہے، فخر پاکستان ہے، اور ایسے انسان کا مجسمہ بنانا جو کہ ایک بڑا نام ہو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ، تو کتنا چیلنجنگ آپ کو لگا یہ؟ مجھے ظاہر ہے خاصا چیلنجنگ لگا اور اچھا لگا کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاکستان پہ بڑے احسانات ہیں، پہلے نوبل ونر ہیں پاکستان کے، سن آف دا سوائل ہیں، عام سے اسکولوں میں پڑھ کے بڑی محنت سے وہ بہت آگے بڑھے. اتنا بڑا اعزاز ملک کے لیے انہوں نے حاصل کیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے. تو ایک طرح سے میرا مجسمہ ان کو ایک ٹریبیوٹ ہے، جو مجھے اٹامک انرجی کمیشن پاکستان نے کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ IAEA آسٹریا میں باقی تمام سائنٹسٹ کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب کا مجسمہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ایک مجسمہ بنائیں تاکہ آپ رکھ سکیں. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جی ضرور بناؤں گا. صرف یہ ہے کہ آپ ریسرچ مٹیریل جتنا دے سکتے ہیں دے دیں. ان کی تصاویر، اگر کوئی ویڈیوز وغیرہ ہوں، کچھ تو لکھا ہوا ہو، انہوں نے فراہم کر دی. اور میں نے کچھ دن ذرا سوچ بچ کے بعد ایک صورت جو مجھے شکل نظر آئی، ان کی شخصیت جس سے زیادہ بہتر طریقے سے آشکار ہو سکتی تھی، وہ میں نے سلیکٹ کی. اور پہلے کلے میں مجسمہ بنایا، پھر میں نے اس ایک مولڈ بنایا، مولڈ میں پھر فائبر گلاس میں کاسٹ کیا، اور فائبر گلاس کاسٹ کے بعد پھر برونز کاسٹنگ کی. یہ پورا سلسلہ تقریباً کوئی 3-3.5 ماہ میں مکمل ہوا. اور کے لیے جانا تھا، اس وقت مصروفیات تھی، وہ DGP تھا میں اس زمانے تو میں نہیں جا سکتا. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں پورٹریٹ تو میرا کام اور طرح کا ہے، لیکن اچھا لگا کہ جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام آیا تحسین پیش کر سکتے کے ذریعے. بات یہ وہ اس طرح سے ستائش میرے خیال ہے آواز آپ کی صحیح سے نہیں آ رہی. دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جمال شاہ صاحب جو کہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں، اس کے علاوہ ڈائریکشن بھی انہوں نے کی ہے، وہ لکھتے بھی ہیں، پینٹنگز بھی ان کی بڑی اچھی ہیں. اور ان کی پینٹنگز کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیشہ اس طرح کے پینٹنگز بناتے ہیں جس میں معاشرتی جو مسائل ہیں اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، جو انجسٹس ہے یا جو پرابلمز لوگ فیس کرتے ہیں وہ، یا پھر لوگوں کی اچیومنٹ کے حوالے سے ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں. جی جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے جمال شاہ صاحب؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے سر، یہ ہمیں بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں. آپ نے سنگنگ سے اسٹارٹ کیا PTV میں، جو آپ کا پہلا جو آپ نے اسٹارٹ لیا تھا. اس کے بعد آپ کو یہ پینٹنگ اور یہ مجسمہ سازی اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دراصل
میں بنیادی طور پہ مجسمہ ساز اور مصور ہی ہوں اور میری ٹریننگ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں ہوئی ہے. میں نیشنل کالج آف آرٹس کا گریجویٹ ہوں اور موسیقی کی طرف آنے سے پہلے یا ایکٹنگ کی طرف آنے سے پہلے میں اسی فیلڈ میں تھا. بس اتفاق سے موسیقی اور ایکٹنگ کی طرف آیا, ورنہ میری اصل فیلڈ یہ ہے. لیکن کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری جو مین فیلڈ ہے وہ یہ ہے. تو یہ تو بڑے سے میں یہ کر رہا ہوں, بچپن سے ہی میں ڈرا کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں اور ڈرا اسکلپٹ وغیرہ کرتا رہا ہوں. صحیح. اور آپ کا ایک آرٹ اسکول بھی ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آرٹ اور کلچر سے جو ینگسٹر یا جو یوتھ جو اس میں انٹرسٹڈ ہے, تو اس میں اور کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے. ہنرکدہ پاکستان واحد ناٹ فار پروفٹ آرٹ اسکول ہے جو نان گورنمنٹل ہے. اس میں ویژول آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کے مختلف جو ڈسپلنز ہیں وہ تمام سکھائے جاتے ہیں, یعنی پینٹنگ, اسکلپچر, خطاطی, مجسمہ سازی, گرافک ڈیزائن, انٹیریئر ڈیزائن, یہ تمام موسیقی اور فلم میکنگ کسی حد تک یہ تمام سکھائے جاتے ہیں. صحیح. اور جمال شاہ صاحب یہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے اپنے آرٹ اسکول کی بات کی کہ نان پروفٹ اسکول ہے, اس طرح کی اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو بہت کم ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹ ملتے ہیں جو نان فار پروفٹ ہوں. اوبویسلی بہت سارے آرٹ اسکولز ہیں لیکن ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں, تو آرٹ اور کلچر پہ اتنا کام نہیں ہو رہا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں جتنا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ تقریباً 9,500 سال اس کی عمر ہے, اور اس کلچرل ہیریٹیج کی پروموشن کے لیے پاکستان کو بہت اسٹرانگ کلچرل انفراسٹرکچر بنانا چاہیے. کچھ کالجز ہیں جیسے نیشنل کالج آف آرٹس, اور آج کل تو مختلف یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے ہیں, تھوڑا بہت, لیکن جس سطح پہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ حکومتی لیول پہ وہ ول نہیں ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کر سکے, اور وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک, میرے نزدیک ذاتی طور پہ آرٹ ایک نیسیسٹی ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی ملک آرٹ کے بغیر, اپنے ہیریٹیج کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. دیکھیں آرٹ اور کلچر آپ کی شناخت کو اسٹرینتھ فراہم کرتا ہے. جب آپ کی شناخت اسٹرینتھن ہو اور اس میں کوئی ابہام نہ ہو تو آپ پھر ہر طرح کی الغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آرٹ اور کلچر سے دوری بہت زیادہ رکھی گئی ہے, جس کی وجہ سے تہا پسندی بھی آئی ہے, تعصب بھی آیا ہے, اور اکانومی بھی ہماری کمزور ہوتی رہی ہے. آرٹ اور کلچر اکانومی کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دے سکتا ہے. کریٹو اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. تو جمال شاہ صاحب اب جو آپ دیکھتے ہیں جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, جیسے اگر ہم اسکولز کی بات کر لیں, جیسے فلم میکنگ ہے یا ایکٹنگ اسکولز ہیں, تو بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدہ ایکٹنگ سیکھ کر آتے ہیں یا تھیٹر سیکھ کر آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو معیار ہے ایکٹنگ کا وہ اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا کبھی؟ میرا خیال ہے کہ معیار تو کبھی بھی نہیں گر رہا ہے. صرف یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے وقفے آتے ہیں کہ جس میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. بعض اوقات کام ذرا کم ہو جاتا ہے. یہ درست بات ہے کہ ایکٹنگ وغیرہ کے لیے کچھ سکولز نہیں رہے ہیں, لیکن تھوڑے بہت ادارے جیسے نیشنل کالج آف آرٹس وغیرہ یہ ہیں. ناپا ہے کراچی میں, ہنرکدہ یہاں ہوا, اور لیکن ہم جیسے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ہم نے تو ٹیلی ویژن سے یا اسٹیج سے ہی سیکھا ہے. ٹیلی ویژن ایک طرح سے ہمارے لیے وہ ادارہ بنا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایکٹنگ سیکھی, گانا سیکھا, لکھنا سیکھا, پروڈکشن سیکھی. ہونا یہ چاہیے. ٹیلنٹ کی تو اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے, اور ہمارے ینگ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بے انتہا ٹیلنٹڈ ہیں, اس لیے کہ دنیا سمٹ گئی ہے اور ان کو انفارمیشن, صرف یہ کہ مواقع ان کے لیے بننے چاہیے. زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر بنے, جگہ ہوں جہاں وہ اپنے فن کا اظہار کر سکیں اور ان کو موقع ملے, کام ملے, تب یہ رہے گی. صحیح.
اچھا یہ بھی بتائیے جمال شاہ صاحب کہ اب آپ ایکٹنگ اگر ہم آپ کی بات کریں تو آپ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ڈراماز میں، لیکن آپ بہت ایکٹنگ کم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں مل رہا یا آپ باقی چیزوں میں بزی ہیں؟ کیوں آپ اتنے کم نظر آ رہے ہیں اسکرین پر آج کل؟ ایک تو میں شروع سے بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن حال ہی میں پچھلے 2-3 سالوں میں ذرا مصروفیت کے باعث بھی کم آنے لگا، اور پھر مجھے تقریباً کوئی 30 ڈرامے آفر ہوئے. میری عادت یہ ہے کہ میں اسکرپٹ پڑھ کے ہی ہاں یا نہ کمٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو میں نے یہ سارے اسکرپٹ پڑھے اور مجھے ایک بھی اسکرپٹ ایسا نہیں لگا کہ جس کو وقت دے پاتا، اس لیے کہ ایک پیریڈ کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 مہینہ جو ہے وہ اس کے لیے وقف ہو. تو حالانکہ بہت زیادہ ہے، پہلے کی نسبت انڈسٹری بڑھ گئی ہے اور ہمارے ایکٹرز ماشاءاللہ بہت باعزت طریقے سے کما رہے ہیں. مجھ جیسے خوش نصیب کو بہت پیسے ملتے ہیں ایک سیریل کے، لیکن جب دل راضی نہ ہو. میں ریپیٹ چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اس لیے کہ مجھ میں اتنی ورائٹی نہیں ہے کہ میں روز کسی نہ کسی چینل پہ آ رہا ہوں اور ایک طرح کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا دل کو چھو لینے والا وہ آپ کو ابھی تک نہیں لگ رہا؟ جی والا ریلیونٹ سبجیکٹ جو جس کا اس معاشرے سے تعلق ہو، ہماری جدت سے تعلق ہو، ہمارے جو خواب ہیں، ارادے ہیں، کوشش ان کے بارے میں ہو، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں. ہاں، معاشرے کی سے اصلاح ہو سکے. کوئی ایسی چیز جی نہیں کرتا. صحیح. جی بالکل آپ نے صحیح کہا جمال شاہ صاحب. میں آپ کی پینٹنگز بھی دیکھ رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ جو بھی پینٹنگ آپ نے بنائی ہے اس میں بھی کہیں نہ کوئی ایسا معاشرے کا پہلو اجاگر کیا ہے، یا تو اس کے مسائل یا پھر معاشرے میں جو ناانصافی ہو رہی ہے اس حوالے سے، یا آپ نے اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو اسی طرح کا آپ پروجیکٹ بھی چاہتے ہیں؟ جی میں آرٹ کو برائے زندگی سمجھتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آرٹ جو ہے زندگی کے لیے ہے، تو وہ آرٹ زندگی کی بھرپور عکاسی نہ کر سکے، اس کے جو انتہائی گنجلک مشکل اسپیکٹس ہیں ان پہ روشنی نہ ڈال سکے، لوگوں کے ارادے، خواب اور ان کے وسوسے، ان کے غم خوشی کا اظہار اس میں نہ ہو، تو پھر وہ آرٹ نہیں رہتا، صرف سجاوٹ کی چیز بن کے رہ جاتی ہے. میں اس قسم کے آرٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. جی صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جمال شاہ صاحب کہ ایک وقت ہمارا جو اسکرپٹ ہوتا تھا، جو رائٹرز ہوتے تھے، جو ورڈز ہوتے تھے ہمارے، وہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، لیکن آج کل اس طرح سے نو ڈاؤٹ ابھی بھی اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے، بہت سارے چینل ہیں، اور زیادہ تر چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ ورائٹی نظر نہیں آتی، وہ کانٹینٹ نظر نہیں آتا جو کبھی پہلے نظر آیا کرتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم پی ٹی وی کی بات کر لیتے ہیں. جی پروگرامرز جو ہوا کرتے تھے، جو ڈیزائن کرتے تھے کہ یہ پروگرام ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے، پروگراموں کی نوعیت یہ ہوگی، وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، لٹریری لوگ ہوتے تھے جن کا مشاہدہ ہوتا تھا، تجربہ ہوتا تھا. ڈیسائیڈ کرنے والے جو ہیں وہ پروگرامر نہیں ہیں، وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹیوز ہیں. ان کو مارکیٹ کا تو پتہ ہے، لیکن آرٹ اور لٹریچر کا یا زندگی کا یا کردار کا اس طرح سے پتہ نہیں، یا روایت نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہم نے اپنی شناخت بھی رکھنی ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے، ماڈرن کام بھی کرنا ہے، لیکن اس پہ اپنی چھاپ بھی ہو. تو ذرا وہ چیزوں کو آسان کر دیا گیا ہے کہ جلدی میں کام ہو اور بہت سارا کام ہو، اور اس پہ ظاہر کام کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو خالی رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لکھنے والے آپ بھی بہت اچھے لکھنے والے ہیں. وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے کام سے کوالٹی پہ فوکس کیا جائے. بالکل صحیح کہا. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.